السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا۔ انسان بڑا ہی کمزور ہے۔ بغیر آئیڈیل کے یہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر کوئی انسان جنگل کے اندر رہے، اس کے اندر جنگلی جانوروں جیسی صفات اس کے اندر آپ دیکھیں گے۔ اگر کوئی انسان بہترین ماحول میں رہے، معاشرے میں رہے، اچھی سوسائٹی میں رہے، چونکہ انسان کسی نہ کسی چیز کو فالو کرتا ہے، اس کو کوئی آئیڈیل نمونہ چاہیے۔ اچھی سوسائٹی ملی ہے تو یہ شخص اچھی صفات والا بن جائے گا۔ ہر انسان کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے احسان کیا امت مسلمہ پر، ہم پر اللہ نے کرم کیا، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے تو ہم نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کام کرنا ہے۔ میں خطبہ دے رہا ہوں، مجھے بھی حکم ہے کہ سنت کے مطابق خطبہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے اندر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے خطبہ کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارے کرنے شروع کر دیے، دونوں ہاتھوں کو کھڑا کیا۔ صحابہ کرام نے اس غلط عمل کا رد کیا۔ یہ خطبہ جمعہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے۔
میں مثال کے لیے عمرہ کی مثال دینا چاہتا ہوں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں 100% قرآن و سنت کی اتباع کرنی چاہیے. ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ ماننا چاہیے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. کیا کبھی آپ میرے بھائیوں نے احرام کی 2 چادریں پہننے کے بغیر عمرہ کیا؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے وہ عمرہ کرنے جائے اور یہی لباس پہن کے عمرہ کر کے واپس آ جائے؟ نہیں، تصور بھی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ نہیں ہے. انہوں نے عمرہ کیا، میقات پہ جا کے 2 چادریں پہنی، احرام باندھا، پھر جا کے عمرہ کیا. اے مسلمانوں، میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، عمرہ کے لیے 2 چادریں پہنے بغیر عمرہ نہیں ہوگا، گناہ ہوگا. پیغمبر کا نمونہ چھوڑیں گے، گناہ ہوگا. ایسا عمرہ ہمارے چہرے پہ دے مارے گا. وہاں ہمیں سنت کو فالو کیا، سنت کو لازم پکڑا. یہی سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر کام میں ہم نے لازم پکڑنی ہے. جب عمرہ شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں جی؟ گونج پڑ جاتی ہے حرم کے اندر بسم اللہ اللہ اکبر. ارے میرے مسلمان بھائیو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے. ہم بھی بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہیں. حجر اسود کا بوسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. یہ پتھر کا بوسہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، یہ سنت ہے. لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جو ہوتا ہے ہو جائے، بس میں نے بوسہ لینا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ اس سے کہیں زیادہ ہمیں سنت کو لازم پکڑنا ہے. جیسے وہاں ایک محبت کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ ہم حجر اسود کی سنت کو فالو کرتے ہیں. میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، زندگی کے ہر میدان میں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ پکڑنا ہے. جب ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ایسا ایسا چل رہا ہے. اچانک دیکھتا ہے سبز لائٹیں شروع ہو گئی ہیں تو بھاگتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. حضرات گرامی، یہ میں نے بطور ایک مثال پیش کیا ہے. جیسے ہم عمرہ کے اندر، حج کے اندر سنت کو فالو کرتے ہیں، ایسے ہمیں ایمان اور عقیدہ کے اندر بھی سنت کو فالو کرنا ہے. قرآن و سنت کو لازم پکڑنا کیوں ضروری ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا فائدہ، انسان کی زندگی کامیاب زندگی گزر جائے گی.
دنیا میں چلتا پھرتا بھی جنتی انسان ہے، جب فوت ہوگا اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو کے جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، جو شخص قرآن و سنت کو لازم پکڑتا ہے وہ شیطان کی اتباع سے بچ جائے گا، شیطان کی سازشوں سے بچ جائے گا۔ بس اپنے ذہن کو سیٹ کرنا ہے، میں نے جو بھی کام کرنا ہو پہلے میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، بڑے علماء محدثین سے اس مسئلہ کی تحقیق کرنی ہے۔ جو ہی مسئلہ کی تحقیق ہو جائے گی میں نے پھر اسی مسئلہ کو زندگی کے اندر نافذ کر دینا ہے۔ ہر شخص متبع ہے، جو شخص قرآن و سنت کی اتباع کرے گا وہ شیطان کے رستوں سے بچ جائے گا۔ جس نے قرآن و سنت کی اتباع نہ کی وہ شیطان کا متبع بن جائے گا۔ انسان اتباع کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس گھر میں مومن ہے، ساتھ والے گھر میں بے دین شخص ہے، مومن بھی متبع ہے، منافق بھی بے دین بھی متبع ہے، مومن قرآن و سنت کا متبع ہے، دوسرا شخص شیطان کا متبع ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو اس عظیم ہستی کے فالور بنائیں جن کا نام اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا فائدہ، ہم سارے برکت کے محتاج ہیں، رحمت کے محتاج ہیں، زندگی کے محتاج ہیں، عزت کے محتاج ہیں۔ یہ چاروں چیزیں پیسے سے نہیں ملتی۔ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، مجھے ایک سانس زندگی کا لے دیں، مجھے عزت لے دیں۔ عزت کسی دکان سے ملتی نہیں، عزت اللہ کے پاس ہے، رزق اللہ کے پاس ہے، زندگی اللہ کے پاس ہے، موت اللہ کے پاس ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث کو اوڑھنا بچھونا بنا لے گا اللہ کی قسم وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ جو شخص اللہ کے قریب ہوگا اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو عزت عطا فرمائیں گے، زندگی خوشحالی والی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ ہے۔ ارے ہم دنیا کے کسی بڑے شخص کے جب قریب ہوتے ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ نوازتا ہے، فائدہ ہوتا ہے اس کے قریب ہونے کا، عارضی فائدہ۔ لیکن کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جو اللہ کے قریب ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے۔ جتنا ہم قرآن و حدیث کے قریب ہوں گے اتنی خیر و برکت ہمارے گھر کے اندر زیادہ نازل ہوگی، زندگی پرسکون گزرے گی، اطمینان والی گزرے گی۔ وہ انسان زندہ بھی ہوگا تو لوگوں کے لیے ایک خیر اور بلائی کا دروازہ بن جائے گا، جب فوت بھی ہوگا تو دنیا اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لوگوں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن و سنت یہ ایسی چیزیں ہیں جس قوم نے ان کو لازم پکڑا اللہ ان کو عزت عطا فرمائے گا، بلندیاں دے گا،
جس نے قرآن و سنت کو چھوڑا اللہ رب العالمین اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ میں خود غور کروں، میں عزت والا ہوں یا منحوس شخص ہوں؟ لوگ مجھے دیکھ کر لعنتیں پھٹکاریں ڈالتے ہیں مجھ پر۔ آپ بھی دیکھیں ہم کس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اگر ہمارے اندر خیر برکت ہوگی، قرآن و سنت کے مطابق ہماری زندگی ہوگی، اللہ کی قسم کوئی ہمیں گالی نہیں دے گا، لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اپنا حساب خود لینا ہے۔ ائمہ محدثین کہا کرتے تھے، ائمہ محدثین یہ بات کہا کرتے تھے، لوگوں اپنا امتحان لو، دیکھیں تمہاری سواری تمہارے متبع ہے یا نہیں۔ اگر سواری گھوڑا کار اگر متبع ہے، اس کا مطلب ہے تم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے متبع ہو۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب ہمارے گھوڑے سرکش ہو جاتے، بدکنا شروع ہو جاتے، ہمیں سفر میں تنگ کرنا شروع کر دیتے، ہم پہچان لیتے تھے کہ ہمارے عمل کے اندر کوئی کوتاہی شروع ہو گئی ہے۔ حضرات گرامی، قرآن و سنت عزت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن، جو بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، قاری عالم بن گیا، محدث بن گیا، قیامت والے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن و حدیث عزت کا نام ہے۔ ابھی موقع ہے، کوئی عمر نہیں چاہیے۔ استاد محترم جو بھی آپ کے قریب استاد محترم ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، ان کو قرآن کریم سنانا شروع کر دیں، نیت کر لیں اللہ میں نے خود قرآن کا حافظ بننا ہے، میرے حفظ قرآن کی وجہ سے قیامت والے دن میری امی میری ابو کو عزت والا تاج پہنایا جائے گا۔ صحیح حدیث ہے۔ روزانہ ایک ایک آیت حفظ کرنا شروع کر دیں، روزانہ ایک ایک آیت کا ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع کر دیں، چند سالوں کے اندر آپ حافظ قرآن ہوں گے۔ صحابہ کرام 1,00,000 سے زیادہ تھے، کوئی بچے مسلمان ہو رہے، کوئی جوان، کوئی بوڑھے، ان کو بڑا پیار تھا، ان کا ایمان کامل تھا کہ جتنا ہم قرآن و حدیث کو فالو کریں گے اتنی ہمیں اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ ہر صحابی حافظ قرآن تھا۔ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کو قرآن مجید یاد نہ ہو۔ آئیں ہم خود کوشش کریں، ورنہ اپنے بچوں کو اس نیت کے ساتھ قرآن کریم کا حافظ، قاری، عالم، محدث بنائیں کہ یہ بچے جب دین کے اوپر ہوں گے اللہ ان کو بھی عزت دے گا، ہمیں بھی عزتوں سے سرفراز کرے گا۔ حضرات گرامی، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے دمشق کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ہم سارے چاہتے ہیں اللہ میرا بیٹا عزت والا ہو، خیر و برکت والا ہو، دنیا کی آنکھوں کا تارا ہو میرا بیٹا۔ ابن قیم فرماتے ہیں ایک گھر اولاد نہیں ہوئی، 40-50 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کی شکل و صورت عجیب و غریب ہے، سر دونوں کندھوں کے درمیان دنسا ہوا ہے، کمر باہر نکلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں رو رہی ہے، اللہ اولاد نہیں تھی پھر بھی روتی تھی، تو نے بیٹا دے دیا میں پھر بھی رو رہی ہوں۔ 2-4 سال کا بچہ ہوا، گھر سے باہر جانا شروع کیا
تو معذور بچوں سے مسلمان معذوروں سے نفرت کرتے ہیں نا، نفرت، مذاق کرتے ہیں، الٹے نام رکھتے ہیں. اس کو بھی بستی والوں نے مذاق کرنے شروع کر دیے، کبڑا آ گیا. دیکھو کیسا بچہ ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے کہ میرے بچے سے کوئی بھی پیار کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک دن قاری صاحب نے یہ مسئلہ سمجھایا، لوگوں عزت چاہتے ہو قرآن و حدیث کو لازم پکڑو، اور جس پھٹی پر قرآن رکھا جاتا ہے، اللہ کی قسم یہ پھٹی بھی ہماری نظر میں مقدس بن جاتی ہے. یہ بھی لکڑی سے بنی ہوئی پھٹی ہے، وضو جہاں کرتے ہیں وہ بھی پھٹی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر وضو کرتے ہیں. اس کے اوپر کوئی مسلمان کبھی بیٹھا، کبھی پاؤں رکھا؟ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ جس پھٹی پر قرآن رکھا جاتا ہے وہ بھی ہماری نظروں میں معزز بن جاتی ہے، اور جس کے سینے میں، جس کے دماغ میں قرآن ہوگا کیا عزت والا نہیں بنے گا؟ وہ عزت والا بن جائے گا. ماں کو مسئلہ سمجھ لگا کہ میں اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ قاری عالم بناتی ہوں. ماں نے پڑھانا شروع کر دیا، بچے نے ڈٹ کے پڑھا، مدرسہ میں بچے نے ڈٹ کے پڑھا. اللہ رب العالمین نے اس معذور بچے کو محدث بھی بنا دیا اور جج بھی بنا دیا. اس علاقے کا، اس خطے کا معزز ترین انسان یہ کبڑا بچہ بن گیا جس کو کل کو کوئی بلانا پسند نہیں کرتا تھا. اللہ والو، یہاں پر معذور ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں. ہمارے گلی محلوں میں ایک نہ ایک معذور ضرور ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے. ان معذوروں کی وجہ سے اللہ ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے. رشتہ داروں میں کوئی نابینا بچہ ہو، بیٹی ہو، اللہ کی قسم یہ چاچے مامے پھوپھو خالہ یہ رشتہ دار اس بچے کو کوئی رشتہ دینا پسند نہیں کرتا. ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر میری بیٹی آنکھوں سے معذور ہو گئی ہے، اللہ کی قسم لوگ باتیں کریں گے، کوئی میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ غلط ہے، یہ آزمائش ہے. جب ہم اس معذور بچے کو باتیں کریں گے، اس کو عیب دلائیں گے، اللہ کی قسم یہ اس بچے میں عیب نہیں ہے، اس بچے کے خالق و مالک کی ہم عیب نکال رہے ہیں. بھائی کوئی قد کا چھوٹا ہے، کوئی قد کا لمبا ہے، کوئی ٹانگ سے معذور، کوئی آنکھوں سے معذور، کوئی ہاتھ سے معذور، بھائی اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. جو کیا اللہ نے کیا، جو کیا اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا. ہمیں سنت کی اتباع کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ والو ہمارے خاندان قرآن و حدیث کے متبع بن جائیں گے. یہ ممبر و محراب، یہ عزت والی جگہ، یہ مصلی رسول عزت والی جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اللہ عطا فرما دے گا. عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ امت مسلمہ کے امام، بیت اللہ کے امام اور خطیب، عزت ہے کہ نہیں؟ عزت ہے کہ نہیں؟ بڑے معزز ہیں، عزت ہے. بیت اللہ کے منبر پر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے انہوں نے یہ واقعہ سنایا. فرماتے ہیں میں بڑا شرارتی بچہ تھا، گھر میں امی ابو کو بڑا ستاتا تھا، شرارتی تھا، بچہ تھا.
ایک دن میں نے زیادہ ہی تنگ کیا ماں کو. ماں نے مجھے غصے میں آ کر کہا، ماں باپ کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے، جو بد دعا نکلتی ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. سدیسا فرماتے ہیں میری ماں غصے میں تھی، میں نے تنگ زیادہ کیا تھا. میری ماں سے جملہ نکلا، اے اللہ میرے بیٹے عبد الرحمن کو امام کعبہ بنا دے، امام کعبہ بنا دے. میں باپ ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ اکثر بچوں کے باپ ہیں. جب نیت ہوگی، جب ارادہ ہوگا، میرا گھر حافظ قرآن کا گھر بننا چاہیے، میری بیٹی حافظہ قرآن بننی چاہیے، میری نسل قرآن کے خداموں کی بننی چاہیے، میری نسل میں محدثین پیدا ہوں، میری نسل میں قراء پیدا ہوں. جب نیت ہوگی، جب ارادہ ہوگا، ہم بچوں کو بددعانی دعائیں دینی شروع کر دیں گے. ہم تہجد کے وقت دعا کریں گے، اللہ جی میری نسل میں سے بھی کوئی حافظ قرآن بنا دے. میرا تعلق قصور سے ہے، قصور میں، پاکستان قصور میں میں ایک ایسی ماں کو جانتا ہوں، اللہ نے اسے 4 بیٹے دیے. اس کی بات میرے کانوں نے سنی. وہ ماں یہ کہہ رہی ہے، اے بیٹو سارے حافظ قرآن بن جاؤ، عالم دین بن جاؤ، محدثین بن جاؤ. رزق وہ مقرر ہے، وہ ملنا ہی ملنا ہے. اگر تمہاری وجہ سے میری قبر روشن نہ ہوئی، میں ایک نہیں، میں اپنے سر پر 4 تاج رکھوانا چاہتی ہوں. میرے بیٹو قرآن و حدیث کی خادم بن جاؤ، تاکہ میں مروں تو میری قبر روشن ہو جائے. اللہ مجھ سے پوچھے میری بندی کیا کر کے آئی ہے، میں کہوں اللہ تو نے مجھے بیٹے دیے تھے، میں نے 4 کو قرآن کا حافظ بنا کے آئی ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جو شخص سنت سے دور ہے وہ بدعت گمراہی کے قریب ہے. میں نے خطبہ میں ایک مسنون الفاظ پڑھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا معنی یہ ہے، پورے خطبے کا خلاصہ یہ جملہ ہے، اللہ والو سب سے بہترین سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. پوری کائنات کے ائمہ، اولیاء، علماء، مفتیاء، اتقیاء ایک طرف جمع ہو جائیں، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، ایک حدیث کا مقابلہ کر سکتے نہیں. پوری کائنات ادھر ہو جائے، اس طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث آ جائے، ہم نے کس کو لینا ہے؟ ہم نے حدیث کو لینا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے شاگردوں سے، اے میرے شاگردوں، اگر میری بات قرآن و حدیث کے خلاف پاؤ تو میری بات کو روڑی پہ پھینک دینا، قرآن و حدیث کو لازم پکڑنا. یہی دعوت امام مالک کی ہے، امام شافعی کی ہے، امام احمد بن حنبل کی ہے. یہ لوگ متبع قرآن و سنت تھے، خود کہا کرتے تھے اللہ والو ہماری بات کو دیکھو، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو لے لو، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. صحیح بخاری مسلم میں واقعہ ہے، بعض وجوہات کی بنا پر سیدنا عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے حج تمتع سے منع کر دیا تھا. بعض ناگزیر سیاسی وجوہات کی بنا پر انہوں نے کہا حج تمتع نہ کرو.
عمر بن خطاب وفات پا گئے. لوگوں نے ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا. عبداللہ بتا حج تمتع ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا لوگوں حج تمتع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے، حج تمتع کرو. ایک شخص نے کہا عبداللہ آپ کے والد محترم عمر بن خطاب تو منع کیا کرتے تھے حج تمتع سے. تو عبداللہ بن عمر نے وہ سنہری الفاظ ارشاد فرمایا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے، ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم اپنے ذہن کو تبدیل کریں. تبدیل کیا کرنا ہے کہ جہاں ہمیں قرآن و حدیث روکے گا ہم وہاں رک جائیں گے. ابن حزم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے درم الدلیل کماندار الانصار. اللہ والو دلیل مل جائے قرآن و حدیث کی فوراً پھر جانا ہے. جیسے انصار مدینہ منورہ میں نماز پڑھ رہے تھے، قبلتین مسجد، نماز کے اندر کسی نے آواز دی او اللہ والو قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، انہوں نے نماز کے اندر قبلہ تبدیل کر لیا. دلیل مل جائے ہمیں اپنا غلط موقف چھوڑ دینا ہے. دلیل صرف اور صرف قرآن و حدیث کا نام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ